ہوئی بیسود کمال کس کو کہیں گے کہ یہ کمال نہیں. نبی کو دیکھنا چاہو حسین کو دیکھو. بر محمد علیہ بیت محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے. اگر یہ بات مشرکین کو انتہائی ناگوار گزرنے والی ہے. عشرہ محرم کے سلسلے میں منشور حقوق بشر اور اسلام کے عنوان سے جو سلسلہ بیان شروع ہوا ہے آج اس گفتگو کا تیسرا مرحلہ ہے. اور اس ذیل میں جو گزارش کرنا ہے کہ اسلام میں ملکیت کے حقوق کے ساتھ محنت کشوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے کیا حقوق قرار دیے تاکہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ آج
دنیا کی تقریباً وہ آدھی آبادی جو اپنے کو مزدوروں کے حقوق کی پاسبان قرار دیتی ہے، اس نے مزدوروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ان سب سے سینکڑوں سال پہلے حضور سرور کائنات نے اسلام کے تعلیمات کو پیش کرتے ہوئے مزدور کو کون سا درجہ اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ اس سلسلے بیان کو شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو کل کی گفتگو میں باقی رہ گیا ہے اس کا مکمل کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملکیت کا جو تصور دنیا میں پایا جاتا ہے یا جو تصور دین اسلام نے دنیا کے حوالے کیا ہے، وہ تصور کیا ہے؟ کسی آدمی کے کسی چیز کے مالک ہونے کے معنی کیا ہے؟ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ملکیت کے معنی ہیں مکمل اختیارات، تصرف اور استعمال کرنے کی پوری صلاحیت اگر کسی انسان کو دے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہے۔ میں اس رومال کا مالک کہا جاتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے اختیار کی بات ہے، چاہے میں اپنے پاس رکھوں، چاہے فروخت کر دوں، چاہے ہبا کر دوں، چاہے سڑک پر پھینک دوں، مجھے مکمل تصرفات کے اختیارات حاصل ہیں۔ ان اختیارات کا نام رکھا گیا ہے ملکیت۔ جہاں بھی آپ ملکیت کا تصور دیکھیں گے عام طور سے ملکیت کے معنی یہی ہوتے ہیں، اور دین اسلام نے بھی کسی حد تک اس قانون کی حمایت کی ہے، الناس مسلطون علی اموالہم۔ سارے انسانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ان کا قبضہ، ان کا تسلط، ان کا اختیار ان کے اموال پر رہے۔ لیکن جو ایک بنیادی فرق ہے اور جس کی طرف میں اپنے تمام سننے والوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ ملکیت کا لازمہ عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ جو مالک ہے اسے مکمل اختیارات حاصل ہوں، تصرفات اور استعمالات، لیکن حقیقتاً یہ ملکیت کے معنی نہیں، بلکہ ایسے نہ جانے کتنے مواقع پائے جاتے ہیں کہ جہاں انسان کسی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کے بعد بھی تصرفات کے اختیارات اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ نہ یہ کہ حالات دنیا کی بنا پر مال دوسرے کے قبضے میں چلا گیا ہے، غاصب کے اختیار میں آ گیا ہے، لہذا ہم مالک ہونے کے بعد بھی اپنے مال پر تصرف نہیں کر سکتے۔ نہیں، خود قانون نے بھی اس بات کی اجازت ہر مالک کو نہیں دی ہے کہ مالک اپنے مال میں تصرفات کے بارے میں مکمل طور پر اختیار رکھتا ہو، اور اس کی بنیاد وہی ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کل کائنات کا مالک حقیقی پروردگار ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ جس مالک کو جتنا اختیار دے دے گا اس مالک کو اتنا ہی اختیار حاصل رہے گا، اور اگر کسی مالک کو اختیار نہیں دیا گیا ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اختیار دیا جائے تو اس کی مالکیت برقرار رہے گی، اختیارات نہیں رہیں گے۔ توجہ کریں گے آپ، ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں تک اس بات کو منتقل کر سکوں۔ ایک انسان ایک زمین کا مالک ہے یا ایک مکان کا مالک ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے 2 بیٹے چھوڑے، ایک بیٹا 30 سال کا ہے مگر دیوانہ ہے، اور ایک بیٹا 10 سال کا ہے، صاحب شعور ہے، صاحب عقل ہے مگر نابالغ ہے۔ باپ کے مر جانے کے بعد محلے والوں کو ہرگز بھی اختیار نہیں دیا گیا تو اس کی میراث کو لوٹ لیں، اس لیے کہ امتی کی میراث۔ کسی انسان کو دنیا میں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے، وارث کے ہوتے ہوئے اس کے ترکے کو اپنے گھروں میں لے جا کے تقسیم کرے، اور جب کوئی اس کے ترکے کو تقسیم نہیں کر سکتا تو اب آپ یہ بتائیں اس مرنے والے باپ کے اس مکان، اس جائیداد، اس زمین، اس باپ کا مالک اور وارث کون ہوگا؟ یہی دونوں بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے ترکے کے وارث اور مالک قرار پائے،
یعنی وہ ملکیت جو ابھی تک تنہا باپ کی ملکیت تھی، باپ کے مرنے کے بعد وہ ملکیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. آدھا مال اس بیٹے کو ملا، آدھا مال اس بیٹے کو ملا. یعنی کل تک باپ مالک تھا، آج یہ بیٹا مالک ہے اور وہ بیٹا مالک ہے. مگر مالک ہونے کے بعد بھی نہ اس بیٹے کو تصرف کا اختیار ہے اور نہ اس بیٹے کو تصرف کا اختیار ہے. نہیں غور کیا؟ دونوں بیٹے مالک ہیں اپنے باپ کے ترکے کے، اس لیے کہ ترکے کا مالک اولاد کے علاوہ کون ہوتا؟ یہ بیٹا بھی وارث ہے اور وہ بیٹا بھی وارث ہے. اور وارث ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنے باپ کے مال کا مالک ہے. لیکن مالک ہونے کے بعد یہ استعمال نہیں کر سکتا اس لیے کہ نابالغ ہے، اور وہ استعمال نہیں کر سکتا اس لیے کہ دیوانہ ہے. اسلام نے بہت سے تصرفات ایسے ہیں جن میں نابالغ کو پابند بنا دیا ہے کہ تمہیں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور بہت سے تصرفات ایسے ہیں جس میں دیوانے کو روک دیا ہے کہ تمہیں استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. تو تصرف نہ یہ کریں گے نہ وہ کریں گے، نہ یہ بیٹا بیچ سکتا ہے نہ وہ بیٹا بیچ سکتا ہے، نہ یہ ہبا کر سکتا ہے نہ وہ ہبا کر سکتا ہے. مگر اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ مالک نہیں ہے. میری بات آپ پر واضح نہیں؟ انتہائی واضح مسئلہ ہے. اگر کوئی قانون اسلام نہیں جانتا تو اس کے لیے شاید بات مشکل ہوگی، ورنہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نابالغ بھی مالک ہے اور دیوانہ بھی مالک ہے، مگر مالک ہونے کے بعد بھی تصرفات کا مکمل اختیار نہ اس کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے اور نہ اس کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ملکیت اور ہے، تصرفات کا اختیار اور. بلکہ جو اس بیٹے کا ولی ہے، جو اس نابالغ کا ولی ہے، جو اس دیوانے کا ولی ہے، وہ اس مال کو استعمال کرے گا اس نابالغ کے حق میں، وہ اس مال پر تصرف کرے گا وہ اس دیوانے کے حق میں. تو تصرفات کر رہا ہے ولی اور مالک ہیں یہ دونوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک کو تصرف کا اختیار ہے مگر مالک نہیں ہے، دوسرا مالک ہے مگر تصرف کا اختیار نہیں ہے. اب تو اندازہ ہو گیا کہ مالک ہونا اور ہے اور تصرفات کا اختیار اور ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن ذرا اسلامی فقہ سے قریب ہو تو میں اس مسئلے کو حل کروں، ورنہ وہ لفظ تو سب کو سنا ہوا ہے اور سب جانتے ہیں، جس کے معنی شاید دنیا میں بہت سے افراد نہیں جانتے. تو مالک کون ہے؟ یہ نابالغ. مالک کون ہے؟ یہ دیوانہ. تصرف کون کرے گا؟ جو ان دونوں کا ولی ہے. یہ ناقص ہیں، یہ قاصر ہیں، یہ عاجز ہیں، یہ نابالغ ہیں، یہ دیوانے ہیں. یہ تصرفات کے اختیار نہیں رکھتے ہیں مگر وہ اختیار رکھتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ کہے جاتے ہیں مالک یہ. توجہ کر دیجیے، شاید اگر آپ کے ذہنوں تک کوئی بات منتقل ہو جائے تو یہ بڑا عظیم مسئلہ ہے جس کو لفظوں میں ہمیشہ سنا گیا ہے. آج معنی بھی پہچان لیجیے. مالک کہے جاتے ہیں یہ دونوں اور تصرف کا اختیار ہے ولی کے ہاتھوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک ہو جانا اس بات میں آزاد نہیں بناتا ہے کہ کیسے چاہے تصرف کریں، اور مالک نہ ہونا بظاہر پابند نہیں بناتا ہے کہ تصرفات کا اختیار نہ ہو. اور میں ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ مالک ہیں تو اسے تصرف کا حق کس نے دیا ہے؟ جب مالک یہ دونوں ہیں تو تصرف کا اختیار انہیں کیسے مل گیا؟ تو سب نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا، بات یہ ہے کہ وہ ولی ہے. ہر ایک کے بعد ایک ہی جواب ہے کہ وہ ولی ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو اس بیٹے کا ولی ہے چاہے بیٹا مالک کہا جائے مگر تصرف کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. جو اس دیوانے کا ولی ہے چاہے یہ مالک کہے جائے مگر تصرف کا اختیار وہ کے ہاتھ میں رہے گا. اب تو آپ نے پہچانا کہ مالک کوئی بھی کہا جائے مگر جو ولی ہوگا تصرف کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا. اب آپ نے پہچانا کہ دو انسانوں کا ولی ہو جائے اس کے سامنے ان دو کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جب کل کائنات کا ولی ہو جائے مالک کوئی بھی کہا جائے تصرف کا اختیار ولی ہی کے ہاتھ میں رہے گا.
قرض لیا، اس اعتماد کی بنا پر قرض ادا کر دیں گے، اور جس کاروبار کے لیے قرض لیا تھا وہ کاروبار ڈوب گیا، لاکھوں کا کام شروع کیا تھا ہم سے آپ سے ان سے پیسہ لے کے، اور کاروبار اچانک فیل ہو گیا، اب اس کے پاس 50,000 روپے بچے ہیں اور قرض لیا 4 لاکھ، یہ 50,000 جب لے لیا ہے تو مالک تو یہی ہے، ملکیت اسی کی ہے، مگر شریعت اسلام نے کہا اب آپ کو اس 50,000 میں بھی ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے، اب حاکم شرع درمیان میں آئے گا، جس نسبت سے جس اوسط سے آپ نے لوگوں سے قرض لیا ہے اس مال کو اسی حساب سے بانٹ دیا جائے گا، مثلا 4 لاکھ کے مقروض ہیں اور 50,000 کل مال بچا ہے، اور 1 لاکھ 4 آدمیوں سے لیا ہے، اس 50,000 کو 4 حصوں پر تقسیم کیا جائے گا اور 12,500 ان سب کو دے دیا جائے گا، اور جو فریاد کریں گے یہ 12,500 لے کے کیا کریں گے، باقی 80-90 کا کیا ہوگا، توجہ کریں، باقی 80-90 جو ڈوب جائے گا اس کا کیا ہوگا، دیا ہے لاکھ اور یہ 12.5 فائدہ کیا ہوگا، تو اسلام نے اسی دن کے لیے کہا تھا کہ اگر کسی فقیر کو مال دے دو گے تو 10 گنا ثواب دیں گے، کسی محتاج کو قرض دے دو گے تو 18 گنا ثواب دیں گے، تو محروم کہاں رہ گئے، اگر 80-90 کم پڑ گیا تو اس کا 18 گنا جو ہو جو قیامت ملنے والا ہے وہ کہاں چلا گیا، اور اگر تم نے کہا ہمیں مال دنیا چاہیے ثواب آخرت نہیں چاہیے، کہے گا کوئی نہیں، دل ہر ایک کا بولتا ہے، اتنی کہنے کی ہمت اس میں پیدا ہوئی ہے، مگر دل ہر ایک کا کہتا ہے وہ ہمارے باقی رہ گئے ہیں، وہ 88,000 سے کیا وہی کافی ہے، ثواب تو لوگوں کو مل ہی رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا ایمان جتنا دنیا پر ہے اتنا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ کہ آپ کے ذہنوں تک میری بات منتقل ہو گئی، اور میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ملکیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ تمام تصرفات کی اختیارات انسان کے ہاتھ میں ہو، نابالغ مالک ہوتا ہے مگر اختیارات نہیں ہوتے ہیں، دیوانہ مالک ہوتا ہے مگر اختیارات نہیں ہوتے ہیں، جو دیوالیہ ہو جاتا ہے وہ مالک ہوتا ہے مگر اختیارات نہیں ہوتے ہیں، اور ساری تفصیل نہیں گزارش کروں گا ورنہ بہت سی مثالیں آپ کو قانون میں مل جائیں گی کہ جہاں ملکیت ہوتی ہے مگر اختیار نہیں ہوتا ہے، تو اس ملکیت کا فائدہ کیا ہے، اسی نقطے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، جب خود ہم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے مال کو استعمال کر سکیں تو اس ملکیت کا فائدہ کیا ہوگا، اس دیوانے غریب کو جو باپ کی میراث کا مالک کہا گیا اسے کیا ملا، تصور بھی نہیں کر سکتا، اس بچے کو جو باپ کا وارث اور مالک کہا گیا اسے کیا ملا، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس ملکیت کا فائدہ کیا ہوگا، مالک ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا، ایک جملہ یاد رکھیے گا، ملکیت کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اسے مکمل اختیار ہے تصرف کرنے کا، میں پھر لفظوں کو دہراؤں گا تاکہ میری بات ایک بچہ محسوس کر سکے، ملکیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس مالک کو مکمل اختیار ہے تصرفات کا، ملکیت کے معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے تصرف کرنے کا، میں پھر میری بات کو اس کے مالک ہونے کے معنی یہ ہے کہ پھر کسی اور کو اختیار نہیں ہے اس کے مال میں ہاتھ لگانے کا، اگرچہ یہ بچہ ہے نابالغ ہے، اس کو جو میراث ملی ہے یہ اس مکان کو بیچ نہیں سکتا ہے، اس اعتبار سے بیچارہ مجبور ہے کہ بیچ نہیں سکتا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اس کے مکان میں بیٹھ جائیں، اور کیا تو اپنے نفس کی بنا پر اپنی نابالغی کی بنا پر وہ کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو جائے مگر آپ کے مقابلے میں انتہائی صاحب اختیار ہے، آپ اس کے گھر میں قدم رکھنا چاہیں تو وہ آپ کو ماں کے باہر نکال سکتا ہے، خبردار قدم میں رکھیے گا جو مکان لے رہا ہے، اگر آپ کی نگاہ میں تاریخ ہے تو میری بات کو پہچانیے گا، آپ جانتے ہیں ہر بات واضح طور سے نہیں کہی جا سکتی ہے، اتنا موقع بھی نہیں ہے، لیکن آپ پہچانیے گا تو یہ بچہ جو وارث ہے، یہ بچہ جو مالک ہے اگرچہ نابالغ ہے اور نابالغی کی بنا پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصرف نہ کر سکے، وہی قانون بھی کہہ دے گا اسے حق کے تصرف اگر نہیں دیے تو اتنا اختیار ضرور ہے کہ دوسرے کو ہاتھ نہ لگانے دے، کہ دوسرا اگر اس کے گھر میں ہاتھ لگانا چاہے تو اسے منع کرنے کا ہے کہ میرے باپ کی میراث ہے، تمہیں ہاتھ لگانے کا نہیں ہے تو آپ کس کو چاہے بچہ سمجھ لیں، کسے چاہے بچہ قرار دیں تو بچہ
بچہ بن جانے کے بعد اتنا ہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تصرف نہ کرے گا، لیکن اگر اس کی ملکیت پر دوسرا قابل ہو جائے گا تو اسے یہ کہنے کا کہ یہ میرے باپ کا ممبر ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی قدر مراکب نہیں بھی پہچانتا ہو، اتنا سب جانتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے اس کو بچہ ہی قرار دے دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کمالات کا اقرار کرے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی عظمتوں کا اقرار کرے۔ اگر کوئی بچہ ہی کسی کو سمجھ لے تو بچہ چاہے خود اپنے مال پر تصرف نہ کرے مگر دوسرے کو منع کرنے کا اختیار اسے حاصل ہے، تو اسے کو ہاتھ لگانے کا وہ کہہ سکتا ہوگا یہ میرے باپ کی میراث ہے، تمہیں ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ کیا جوڑ چاہیے یہ میرے باپ کی میراث ہے، تمہیں ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ کسی کو کتنا ہی بچہ سمجھیں، وہ چاہے وہ تصرف نہ کرے مگر ملکیت کے معنی ہے، وراثت کے معنی ہے کہ دوسرے کو منع کرنے کا اختیار بہرحال کرے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو جو بھی کسی مال کا مالک ہو گیا چاہے وہ تصرف نہ کرے یا نہ کر سکے مگر دوسرے کے مقابلے میں ایسا صاحب حق ہے کہ اس کے حق میں کسی کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ تو یہی بات مجھے گزارش کرنا ہے کہ اگر مرنے والا مر جائے اور یہ مان لیا جائے کہ اس طریقے میں اولاد کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اتنا تو مانیے کہ پھر آپ کو بھی ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ اور ہمارے مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں بالکل عام مثال کر رہا ہوں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے ایک مکان چھوڑا یا ایک باغ چھوڑا یا ایک جائیداد چھوڑی، کچھ بھی چھوڑا، وہ چلا گیا اور کسی بنیاد پر ہم نے یہ طے کر دیا کہ یہ بیٹا وارث نہیں ہو سکتا۔ میں جو شریعت میں بدترین مثال ہو سکتی ہے ایسی اولاد کی وہ مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسلام کا قانون ہے کہ اگر مرنے والا مسلمان ہے اور بیٹا اتفاق سے اس کا کافر ہے، مرنے والا مسلمان اور بیٹا اس کا کافر، جب باپ مر جائے گا تو یہ بیٹا وارث نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے اسلام اپنی جانی کو کفار کے ہاتھوں نہیں لٹا سکتا۔ یہ مسلمان کی ملکیت ہے، یہ مسلمان کا مال ہے، اس کا وارث کوئی کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم قانون جو تمام فقہ اسلامی میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر مرنے والا مسلمان ہو اور رہ جانے والا کافر ہو تو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک مرنے والا مر گیا اس کا بیٹا اتفاق سے کافر تھا تو بیٹا وارث نہیں ہوگا۔ تو مجھے منبر پر بیٹھ کے یہ اعلان کرنے کا حق تو ہے کہ یہ وارث نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی میراث پر قبضہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ مسئلے کی نزاکت کو محسوس کر رہے ہیں؟ یہ تو مجھے حق ہے میں منبر سے اعلان کروں یہ وارث نہیں ہے، اس لیے اسلام میں ایسی میراث نہیں ہوتی۔ ارے آپ کو اہل نظر ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں اسلام میں ایسی میراث نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوتا۔ جو چاہے کہوں، صحیح غلط جو چاہے قانون بیان کروں، مگر جتنا حق مجھے یہ کہنے کا ہے کہ یہ وارث نہیں ہے یا ان کے گھر میں میراث نہیں ہوتی یا یہ ان کا وارث نہیں ہو سکتا، میں سب کہہ سکتا ہوں، مگر اس کے بعد بھی مجھے اس کی میراث میں ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ تو عزیزو اگر مسئلہ اتنا ہی ہوتا کہ یہ وارث نہیں ہے تو ہم بھی خاموش ہو جاتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ وارث نہیں ہے تو آپ کیسے وارث ہو گئے؟ محمد وآل محمد۔ میں تو وہ واضح بات گزارش کر رہا ہوں جو عالم اسلام میں متفق علیہ ہے کہ مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوتا ہے، مگر وہاں بھی وہ وارث نہیں ہوتا ہے تو وارث نہ ہوگا، مگر محلے والے وارث نہیں ہو سکتے کہ جس کا بھی چاہے میراث پر قبضہ کر لے۔ اب تو بیٹا وارث ہوگا ہی نہیں یا اب تو بیٹی وارث ہوگی ہی نہیں، اگر موقع غنیمت مال پر ہمیں قبضہ کر لیں گے، آپ بھی تو وارث نہیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ بھی نہیں، تو اس کا وارث ہونا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور آپ کا قابض ہو جانا یہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت کسی آدمی کو نہیں کی ہے کہ وہ دوسرے کے مال پر اس پہ قبضہ کر لے وہ وارث نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر ذکر آئی کیا ہے جو جملہ گزارش کروں، بعض بیچارے نافہم مورخین جن کو عداوت نے اتنا نابینا اور اندھا بنا دیا کہ مسائل کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہو گئے اور تاریخ میں ایک افسانہ تیار کیا گیا اور وہ افسانہ یہ ہے
کہ جب جناب ابو طالب سے انتقال ہوا، اور جو کرے تاریخ میں یہ افسانہ درج ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور علی کے سامنے ابو طالب کی میراث آئی تو علی نے میراث دینے سے انکار کر دیا کہ اسلام اور کفر میں میراث نہیں ہوتی. سنا ہے آپ نے نہیں؟ اگر نہیں سنا تو آج سن لیجیے. تاریخ میں یہ افسانہ موجود ہے. جو ابو طالب کا انتقال ہوا اور علی کے سامنے باپ کی میراث آئی تو علی نے میراث دینے سے انکار کر دیا اور دلیل کیا قرار دی کہ اسلام اور کفر میں میراث نہیں ہوتی ہے. اور اس افسانہ تراشنے والے نے غریب نے یہ سوچا بھی نہیں کہ بات الٹی ہو گئی. نہیں میں چاہتا ہوں آپ متوجہ ہے میں کیا گزارش کر رہا ہوں. کسی وقت یہ دلیل آپ کے سامنے آ سکتی ہے, کسی وقت یہ افسانہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. یہ بات الٹی ہو گئی اس لیے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر مرنے والا مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو یہ کافر بیٹا مرنے والے مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. یہ قانون نہیں ہے کہ اگر مرنے والا کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو بیٹا وارث نہیں ہوگا. مسلمان کو کافر کی میراث ملتی ہے, کافر کو مسلمان کی میراث نہیں ملتی. اس نادان نے سوچا ہی نہیں کہ کس کو مسلمان بنایا. یہ چلے تھے ابو طالب کو کافر ثابت کرنے کے لیے, علی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے ابو طالب کو مسلمان ثابت کر دیا. محمد یعنی اگر میں صحیح لفظ استعمال کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس پورے افسانے کا, اس پوری داستان کا محاصر یہ ہے کہ ابو طالب کو مسلمان کہا جائے اور خلیفۃ المسلمین کو کافر کہا جائے. یہ خلیفۃ المسلمین ہے یا نہیں, اسے دنیا کو ثابت کیا نہیں کر سکتا ہے. کتنی بڑی گستاخی ہے, کتنی بڑی جسارت ہے اور کتنا خطرناک راستہ کھل جائے گا اگر مسلمان میں اتنا تو ہمت پیدا ہو جائے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو, جو پیغمبر کے جانشین ہو, اس کو کافر قرار دیا جائے اور اس کے بعد کو مسلمان کہہ دیا جائے. یہ راستہ کھل گیا تو یہ راستہ ہزار اختلافات کی بنیاد بن جائے گا. تو عزیزان محترم میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی وارث کسی کا وارث نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ وارث ہو جانا ہو, دوسرے کو ہاتھ لگانے کا اختیار نہیں ہے, تو ملکیت کے کل معنی یہ ہے اور ملکیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے چاہے اسے حق کے تصرف ہو یا نہ ہو, مگر مالکیت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کو ہاتھ لگانے کا بھی حق نہیں ہے. اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ جو کسی چیز کا مالک یا وارث ہو جائے گا دوسرے کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے. میں بلا وجہ جملے کو نہیں دہرا ہوں, میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. جس کو مالک یا وارث بنا دیا جائے وہ استعمال کرے نہ کرے یہ الگ مسئلہ ہے, مگر دوسرے کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے. اب چلیے پیغمبر سے گزارش کریں کہ حضور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ میرے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں. حضور اگر انہیں صاحب اختیار بنا دیا تب تو کسی بزرگ کو بھی بغیر ان کی اجازت کے جنت میں قدم رکھنے کا حق نہ ہوگا. اس طرح پڑے محمد اسلام نے انسان کے حق کے ملکیت کا بے حد احترام کیا ہے. کسی آدمی کو اس کے مال میں ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے. بلکہ اب اگر میری گفتگو کا آغاز آپ کے ذہن میں ہے کہ کائنات کا مالک ہے پروردگار, اس نے اپنے بندوں کو کسی نہ کسی بنیاد پر اموال کا مالک بنایا ہے اور مالک بنا کے ایسا صاحب اختیار بنا دیا ہے کہ دوسرے آدمی کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے. مگر پھر اس مالک کو سمجھایا, اتنا یاد رکھنا کہ ہم نے تم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ تم اگر سوئی کے مالک بھی ہو تو بڑے سے بڑا دولت مند, بڑے سے بڑا حاکم دنیا, بڑے سے بڑا سلطان وقت, وہ بھی تمہاری سوئی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بغیر تمہاری اجازت کے. مگر جو مرتبہ ہم نے دیا ہے اس
دینے میں ہماری قدر پہچاننا. توجہ کریں، جو مرتبہ ہم نے تمہاری مالکیت کو دیا ہے ہماری قدر پہچاننا، ہمارے احسان کو یاد رکھنا. ہم نے ایک سوئی کے مالک کو ایک بادشاہ کے مقابلے میں کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ ساری بادشاہت رکھی رہ جائے مگر سوئی کے مالک کی اجازت کے بغیر سوئی کو ہاتھ نہ لگا سکے. یہ کوئی معمولی مرتبہ ہے، لیکن یہ سارا مرتبہ ہم نے تمہیں سلاطین کے مقابلے میں، بادشاہوں کے مقابلے میں، سرمایہ داروں کے مقابلے میں دیا ہے. یہ مرتبہ تمہارا ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، یہ تمہارا درجہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تم کو ایسا بنایا ہے، ہم نے تم کو اتنا بڑا وقار اور اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. ذرا خبردار، ہماری مرضی کے مقابلے میں سامنے میں کھڑے ہو جانا. دوسرا کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہے گا تو ہم آنکھ اٹھا کے دیکھنے نہ دیں گے، لیکن ہماری مرضی کو تم نے یاد رکھنا، اس لیے یہ مرتبہ تمہیں ہم نے دیا ہے. اس کا فائدہ پہچانا آپ نے. قرآن مجید نے آواز دی، دوسرے کا تصرف کریں گے، ہم تم کو پابند بناتے ہیں کہ خود اپنے مال میں اپنی ضرورت سے زیادہ تصرف نہ کریں. وہ ایک لفظ آپ نے سنا ہی ہوگا، جس کا نام ہے اسراف. اسلام میں اسراف حرام ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ دوسرے کے مال کو استعمال نہ کریں، خود مالک بھی اپنے مال کو اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. آپ مالک ہیں، ہم دوسرے کو ہاتھ لگانے نہ دیں گے مگر آپ کو بھی پابند بنائیں گے کہ جیسے ہم نے دوسروں سے کہا ہے کہ تمہاری ملکیت کا احترام کرے، ویسے تم سے کہتے ہیں کہ تم ہماری مالکیت کا احترام کرو. اسلام کے قانون کی بات کی پہچانیں، اسلام کے قانون کے تقدس کو دیکھیں. دوسرا بڑے سے بڑا انسان تمہاری ملکیت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے مگر تمہارا فرض ہے کہ یہ مرتبہ جو ہم نے دیا ہے اس مرتبے کی قدر کرو. ایک چھوٹا سا لطیفہ میں درمیان نرس کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں پر بوجھ نہ ہونے پائے. ہمارے ہندوستان کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے اور بہت پرانی تاریخ کا یہ بھی حال ہی کا واقعہ ہے. ایک بہت بڑے رئیس نے اور اپنے علاقے کے بہت بڑے راجا مہاراجا انسان نے جو اپنی نئی کوٹھی بنانے کا ارادہ کیا، اور بڑے بڑے لوگ بلائے گئے، اوورسیئر اور انجینئر اور نقشہ بنانے والے، اور ان لوگوں نے اس کوٹھی کا نقشہ بنایا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ کوٹھی کی دیوار کو چاروں طرف سے برابر کرنے کے لیے اس علاقے میں ایک زمین ایک غریب عورت کی آ گئی، چند گز زمین. لوگوں نے کہا حضور اس کوٹھی کی چار دیواری اگر برابر چوکور بنے گی تو اس میں ایک زمین کا تھوڑا سا حصہ چند گز کا ایک عورت کا آ جاتا. اب آپ فرمائیں کیا کرنا ہوگا، نقشے کو ٹیڑھا کر دیا جائے یا زمین پر قبضہ کر لیا جائے؟ یہ مسلمان کا ذکر نہیں ہے، نہیں غور کیا، یہ مسلمان راجا کا ذکر نہیں ہے ورنہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. راجا ہوتا اولی الامر اور مال ہوتا اس کی ملکیت. وہ کافر تھا، لوگوں نے اس کے سامنے مسئلہ رکھا، ارے آپ اتنے بڑے ملک کے مالک ہیں، اتنا بڑا اتنی بڑی اسٹیٹ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کہیے تو چار گز زمین کو قبضہ کر لیا جائے اور بنا لیا جائے. کہا یہ نہیں ہو سکتا، جب زمین دوسرے کی ہے تو میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ یعنی غصب ہم کو راز نہیں آتا، ہم دوسرے کے مال کو قبضہ نہیں کر سکتے. وہ ایک غریب عورت ہی صحیح نہیں ہو گیا، لیکن ہم دوسرے کے مال کو غصب کر لیں یہ نہیں ہو سکتا. اسے بلایا جائے، اس عورت کو طلب کیا گیا، وہ آئی. اب ظاہر کہاں اس کا جاہ اور جلال اور کہاں وہ غریب عورت آگے کھڑی ہو گئی. حضور نے کیسے یاد فرمایا کہ میری کوٹھی کا جو نیا نقشہ بنایا گیا ہے اس کی چار دیواری اگر برابر پھینکی جائے تو اس میں تمہاری زمین کا چند گز حصہ آ جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس زمین کو میرے ہاتھ فروخت کر دو اور جو قیمت کہو وہ میں دے دوں. اس عورت نے کہا حضور ارے آپ مالک مختار ہیں، میں غریب کا ہوں، آپ ہی کے زیر سایہ پل رہی ہوں، آپ ہی کا دیا ہوا کھا رہی ہوں، بھلا میں اور زمین آپ کی حاکمیت ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ لے لیجیے، آپ بنوا لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر نہیں، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا ہوں. تم اس کی قیمت چار گز زمین کی قیمت 100 روپے ہوتی ہے، 1000 ہوتی ہے، 2000 4000 10,000 20,000 50,000 جو کہو دے دیا جائے مگر میرے ہاتھ یہ چاہو. اس نے کہا سرکار یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ لے لیجیے، میں ہنسی خوشی راضی ہوں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ چاہیں کہ میں آپ کے ہاتھ بیچوں یہ ہمت مجھ میں.
نہیں ہے. اب مقابلہ برابر کا ہو گیا. وہ اس بات پر اڑی ہوئی ہے کہ مفت لے لیجیے, بیچوں گی نہیں. یہ کہتے مفت نہیں لوں گا, اگر بیچو گی تو جو قیمت مانگو گی وہ دے دوں گا. پھر آپ سے سودا طے نہیں ہو سکا. اور آپ نے کہا کہ میں اپنی دیوار چوری کرنا گوارا کر سکتا ہوں, مگر میں تمہاری زمین نہیں لوں گا اگر تم قیمت نہیں لوگی. تو اس نے کہا حضور چاہے دیوار چوری ہو جائے یا سیدھی ہو جائے, مجھے قیمت آپ سے نہیں لینا. آپ کو دینا چاہیں لے لیں. اور یہ کہہ کے چلی گئی. جب باہر نکلی تو بہت سے دنیا پرست موجود تھے, بہت سے دولت پرست موجود تھے. لوگوں نے آگے کہا اس طریقہ سے عجب بے عقل عورت ہے, گوری ہو گئی, دماغ کام نہیں کرتا. ارے 100 روپئے کی زمین جو 50,000 دے رہا تھا تو لے لیا ہوتا, اولاد کے کام آتا. یہ سرمایہ اولاد کی اولاد کے کام آتا. کئی پشتوں میں یہ سرمایہ کھایا جاتا. یہ دولت کام آتی. کیا حماقت کی ہے, کیا نادانی کی ہے کہ وہ دینے کے لیے تیار ہے اور بیچنے کے بعد تیار نہیں ہے. اس نے کہا میری مصلحت کو تم لوگ نہیں پہچانتے, میری مصلحت کو تم لوگ نہیں پہچانتے. اس لیے کہ اگر آج میں نے زمین بیچ ڈالی تو چاہے 100 ملے, چاہے 1000, چاہے 50,000, چاہے 1 لاکھ, بالآخر یہ پیسہ کا ختم ہو جائے گا. تو آئندہ تاریخ میں یہی کہا جائے گا میری اولاد سے کہ تمہاری ماں نے, تمہاری نانی نے, تمہاری دادی نے زمین بیچی اور 4 گنا قیمت دے دی, لوٹ لیا. تو آئندہ نسلوں میں میری اولاد کو تانے دیے جائیں گے کہ تمہاری نانی دادی نے لوٹ لیا. ایک زمین تھوڑی سی لے کے اتنا سرمایہ لے لیا, یعنی یہ میرے واسطے باعث بدنامی ہے. اور اگر میں نے زمین دے دی اور اس کا قصر بن گیا تو جب تک میری نسل برقرار رہے گی اور جب تک اس کی اولاد برقرار رہے گی, میری اولاد کو سر اٹھا کے یہ کہنے کا حق ہوگا کہ تم میری زمین میں آباد ہو, ہم تمہاری زمین میں آباد نہیں. اور کیا تم میری زمین میں آباد ہو مگر ہم تمہاری زمین میں آباد نہیں ہے. لہٰذا ہم اپنی زمین کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم اپنی زمین بیچیں گے نہیں کہ بیچ کے پیسہ لیں, پیسہ ختم ہو جائے گا مگر یہ سربلندی جو ملی ہے, یہ عزت جو ملنے والی ہے, یہ جانے والی نہیں ہے. ایک غیر مسلم عورت ہے مگر اتنا شعور رکھتی ہے. توجہ کرو دیجیے, میں مثال نہیں دینا چاہتا تھا لیکن بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا پڑا. تو اب آپ بات کو پہچانیے گا. ایک غیر مسلم عورت ہے مگر یہ شعور رکھتی ہے کہ یہ مال میرا ہے, تاکہ یہ سربلندی میرے حصے میں ہے کہ یہ میری زمین میں آباد ہے, میں ان کی زمین میں آباد نہیں. آپ سوچئے کہ وہ ایک انسان یا وہ ایک قافلہ یا وہ چند افراد جو کسی سرزمین تک آئے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ 8 دن سے زیادہ یہاں نہیں رہنا ہے. وہ تو بچے ہیں, 8 دن سے زیادہ نہیں رہنا ہے اور 8 دن کے اندر اندر ایک دن قتل ہو جانا ہے, شہید ہو جانا ہے, دنیا سے چلا جانا ہے. ایسے انسان زمین خریدے اور 60,000 درہم خرچ کر دے. جو دولت کے پرستار ہیں وہ سوچ رہے ہیں یہ زمین کاہے کے لیے خریدی گئی, اتنا سرمایہ کیوں لٹا دیا گیا, اتنا پیسہ کیوں دے دیا گیا, مگر جو خریدنے والا ہے وہ جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے کہ ابھی تک یہ زمین دوسرے کی ہے, ابھی تک یہ علاقہ دوسرے کا ہے, چاہے میرا نہیں دشمن کا بھی صحیح, تیسرے کا علاقہ ہے. تو جب تاریخ کربلا لکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا تو فریق لڑنے کے لیے اکٹھا ہوئے, نہیں غور کیا, دو فریق جنگ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے, 2 شہزادوں میں لڑائی ہو گئی, ایک جیتا ایک ہارا. اور تاریخ کبھی نہ طے کر پائے گی کہ کس نے کس پر ظلم کیا تھا. تاریخ کبھی فیصلہ نہ کرے گی کون جارے تھا, کون زیادتی کرنے والا تھا, کون حملہ آوا تھا. حسین نے کہا کتنا ہی سرمایہ صرف ہو جائے زمین کو اپنی ملکیت بنا لوں تاکہ وہ لوگ جو کبھی جارے کو نہیں پہچانتے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو کبھی جارے کو نہیں پہچانتے انہیں بھی ہوش آ جائے کہ لڑائی کس کی زمین پر ہو رہی ہے. جب خطہ کربلا میرا ہوگا تو حملہ آور وہ کہے جائیں گے اب میرے اوپر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. اللهم صل على محمد. یہ مال میرا ہے, یہ جگہ میری ہے, جہاں تو کسی کو قدم رکھنے کا حق نہیں ہے, لیکن مال تو میں نے خریدا, یہ زمین میری ہے. یہاں دشمن آیا کیسے, یہاں دوسرے کو قدم رکھنے کا اختیار کیسے ہوا, یہ اور بات ہے. 14 صدیاں گزر گئی,
اور 14 صدیوں میں یہ طے نہ ہو سکا کہ جالب کون تھا، اور آج تک برابر کے 2 شہزادوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ تو اتنا وقت مل جائے، اتنا زمانہ مل جائے سوچنے کے لیے، اور فیصلہ مشکل ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے جو گزارش کی ہیں، یہ خلاصہ ہے اس تکملے کا جو کل کے بارے میں گزارش کر رہا تھا۔ آواز کے سلسلے میں جو چند باتیں گزارش کرنا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے جو مزدور کو، عمل کرنے والے کو، محنت کش کو حق دیا ہے۔ اس ذیل میں فقط 2 جملے گزارش کرنا ہے، زیادہ تفصیلات کا محل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ پہچانیں کہ 3 مرحلے ہیں دوسرے کے ہاں کام کرنے کے۔ کسی کے ہاں کام کرنے کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلے کا نام ہے غلامی، ایک مرحلے کا نام ہے نوکری، ایک مرحلے کا نام ہے مزدوری۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ اس کو انشاءاللہ آپ جلدی محسوس کر لیں گے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ہے غلامی، اس سے کمتر درجہ ہے نوکری، اس سے کمتر درجہ ہے مزدوری، یا اس کو الٹ دیے، اختیارات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے مزدوری، اس کے بعد نوکری، اور اس کے بعد غلامی، اور پابندی کے اعتبار سے سب سے بدتر ہے غلامی، غلامی کے بعد ہے نوکری، اور نوکری کے بعد ہے مزدوری۔ اور تینوں کا فرق جہاں انسان کی محنت میں انسان کے دوسرے کی ملکیت ہو جائے، اس کا نام ہے غلامی۔ غلام اپنی طاقت نہیں بیچتا، غلام اپنی صلاحیت نہیں بیچتا، غلام اپنی انرجی نہیں بیچتا، غلام تو خود ہی بکا ہوا ہے۔ یعنی طاقت بھی دوسرے کی ملکیت ہے اور ذات کو بھی ملکیت ہے۔ تو جہاں ذات اور صلاحیت دونوں ملکیت بن جائیں، اس کا نام ہے غلامی۔ اور جہاں ذات ملکیت نہیں ہے مگر صلاحیت کا مکمل سودا کر لیا گیا ہے، اس کا نام ہے نوکری۔ ذات آزاد ہے، ذات پابند نہیں ہے، اور آزاد ہونے کے معنی ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہم نوکری کرتے اور نہ جی چاہتا نہ کرتے۔ یہ نہ جی چاہتا نہ کرتے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری ذات آزاد ہے۔ مگر جب ہم نے معاہدہ کر لیا تو ہماری صلاحیت یومیہ، ہر مہینے، ہر سال، 10 سال، 20 سال تک، جب تک ہمارا ایگریمنٹ چلتا رہے گا، ہماری پوری صلاحیت اس کے ہاتھ بکی رہے گی۔ تو غلامی میں ذات بکی ہوئی تھی، نوکری میں صلاحیت مستقل بکی ہوئی ہے، مگر مزدوری میں نہ ذات لکھی ہوئی ہے نہ صلاحیت لکھی ہوئی ہے، برابر کا سودا ہے۔ 8 گھنٹے کام کریں گے، پیسہ دیں گے، تمہارا نہ جی چاہے کل کام نہ لینا، ہمارا نہ جی چاہے کل کام نہ کریں گے۔ یہ ہے مزدوری، یہ نوکری نہیں۔ نوکری الگ ایک چیز ہے، اور نوکری تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تو خالی مزدوری کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوری کیا انسان کو اتنا اختیار رکھنا برقرار ہے کہ اپنے معاہدے سے بھی اپنی صلاحیت کو بیچا نہیں، صلاحیت کو بیچا نہیں۔ بالکل جیسے کوئی دکاندار بازار میں آ کے بیٹھا ہے، یہ رومال ہے، 2 درہم 2 رومال لے جاؤ، تم اختیار رکھتے ہو کہ نہ خریدو، ہم اختیار رکھتے ہیں کہ نہ بیچیں۔ آپ 4 درہم میں دینا چاہیں ہم آپ کے ہاتھ نہیں بیچیں، دکان ہماری، ہم نہیں بیچتے ہیں۔ ہم ایک پیسے میں لینا چاہیں، آپ نہیں لینا چاہتے، نہ لیں، اختیار آپ کو ہے۔ تو جیسے کاروبار میں فریقین کو مکمل اختیار ہوتا ہے، ویسے مزدوری اس کام کا نام ہے کہ جہاں فریقین کو مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ زمانہ اتنا الجھ گیا، نہیں عزیزو، میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ پہچانیں، زمانہ اتنا الجھ گیا کہ سب سے بدتر تھی غلامی، غلامی سے کچھ کم بدتر تھی نوکری، اور سب سے زیادہ آزاد تھی مزدوری۔ مگر ہمارے ذہن اتنے کمزور ہو گئے اور ہمارے ماحول نے ہم کو ایسا بیچ ڈالا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی ناز کی بات ہے غلامی۔ فرزند دل پذیر دولت انگلیشیا، توجہ کریں، سب سے بڑی بات ہمارے لیے ناز کی ہے غلامی، اور غلامی سے کم ناز ہوتا ہے نوکری پر۔ الحمدللہ نوکری مل گئی، اور سب سے کم ہمارے لیے جو بدترین شے ہے وہ ہے مزدوری۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ڈیلی ویجز، آئے کیا دے کسی،
واقعی صاحب اختیار یہی ہے؟ نہیں، آپ سوچ لیجیے پہلے، واقعی صاحب اختیار یہی ہے کہ جیسے اسے کل کہنے کا ہے آپ کا کام ہی کشمیر لے جائیں، اسے بھی کہنے کا ہے تمہارا گھر بنے یا نہ بنے کرنا ہے. تو ڈیلی ویجز کا مطلب کیا ہوگا کہ دونوں صاحب اختیار ہیں. اب اس کے مکان کی آخری منزل آ گئی ہے اور آج چھت توڑنے والی ورنہ دیوار بھی گر جائے گی، پانی برسنے والا ہے. وہ کہتا بھائی کل ضرور چلے آئیے. ہم کا جی نہیں، کل ہم کو فرصت نہیں ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ نوکری کرنے والے ہیں، آپ نے کہا کل ہم نہیں آئیں گے، کل آپ کو آنا ہے تو ہمارے پاس کا انتقال ہو جنازہ تو پڑا رہنے تو نوکری کرنا ہے یا نہیں. اور کیا نہیں تو ڈیلی ویجز والے سے وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جنازہ پڑا رہنے دو. وہ کہے چاہے تمہارا جنازہ نکل جائے ہم جا رہے ہیں خدا آتے. لیکن نوکری والے سے یہ کہنے کا اختیار ہے. اور غلامی والا تو غریب کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرا باپ مر گیا، اس لیے یہ بھی غلام باپ بھی غلام. اور کیا تو سب سے زیادہ آزادی کی شے ہے مزدوری. اس کے بعد جب کچھ پابندی پڑ جاتی ہے تو اس کا نام ہے نوکری، اور جب بالکل پابند ہو جائے تو اس کا نام ہے غلامی. ہمارے ذہنوں پر غلامی اتنی مسلط ہو گئی کہ ہم نے غلامی کو بنا لیا ہنر اور مزدوری کو بنا لیا ہے، چاہے آپ مانے یا نہ مانے. لیکن جو حقیقت ہے اسے پہچان تو لیں. یہ ہمارے ذہنوں کی غلامی ہے کہ غلامی بن گئی ہنر، نوکری بن گئی ہنر اور مزدوری ہو گئی ہے. حالانکہ مزدوری ہنر ہے، اس کے بعد دوسری مجبوری کا نام ہے نوکری، اور زیادہ مجبوری کا نام ہے غلامی. اگر میری بات کا یقین نہیں ہوتا تو ایک بات پہچانیے گا، یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ عصمت پڑھ لیجیے، نہ کوئی معصوم غلام ملے گا، نہ کوئی معصوم کسی کا نوکر ملے گا، مگر مزدور سب دکھائی دیں گے. یہ اس لیے کہ ہم اپنا اختیار رکھ کے کام کر سکتے ہیں. کاہل نہیں ہے محنت کرنے والے، مگر کسی کے ہاتھ دکھ جائے گا ہم سے نہ ہو سکے گا. اگر لکھنا ہی سیکھ لیا ہوتا تو پہلے جزیر سے انکار کیوں کرتے؟ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں، ہم لکھنا نہیں جانتے، محنت کرنا جانتے. دولت تمہارے ہاتھ میں، محنت ہمارے قبضے میں. تمہارا اختیار تمہارے ہاتھ میں رہے گا، ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں رہے گا. اس صحابہ بڑے محمد ہم بعد میں کھیت میں مزدوری کر سکتے ہیں مگر کسی کی نوکری نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نوکری کا مطلب یہ کہ وہ بالا تر ہو جائے ہم پست ہو جائیں. ہم اس بات کو کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی کافر، کوئی یہودی یا کوئی مسلمان وہ بالا تر ہو جائے اور ہم اپنے اسلام سمیت اس کے مقابلے میں پستر ہو جائیں؟ اس بات کو گوارا نہیں کریں گے. مگر مزدوری برابر کا سودا ہے. یہ اور بات ہے جس کی مٹھی میں پیسہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہم بڑے ہیں، جس کے قبضے میں دولت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے مزدور حقیر ہے، ہم بڑے ہیں، اسی لیے اپنا نام رکھتا ہے ارباب، اس کا نام رکھتا ہے مزدور. حالانکہ اگر غور کرے گا تو یہ اندازہ ہوگا یہ اسی کی محنت تھی جس نے ارباب بنا دیا. ورنہ پیدائشی طور پر سب بندے رب تھے، کوئی ارباب نہیں تھا. سب خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے. یہ ان غریبوں کی محنت ہے جس محنت کے اثر سے ہم صاحب دولت ہو گئے ہیں، ہم صاحب سرمایہ ہو گئے ہیں. تو مزدور اسلام میں بڑی قیمت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے مزدور کو 10 طرح کے حقوق دیے ہیں. مزدور کو 10 طرح کے حقوق دیے ہیں. بس ان میں سے 2 ایک گزارش کروں گا اور اگر موقع ہوگا تو ترس کروں گا، ورنہ پھر کبھی دیکھا جائے گا. یہ صلوات پڑھے محمد والے. اور 2 ایک باتیں جو گزارش کروں گا اسی کو یہ جو سب جانتے ہیں اس کا مجھے وضاحت نہ کرنا پڑے اور پورا عالم اسلام متفق بھی ہے. پہلی بات یہ کہ مزدور کو جو اجرت دی جائے اس میں انصاف کو پیش نظر رکھا جائے. کسی کی کمزور، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس لیے کہ وہ مزدور ہے، مجبور نہیں ہے، وہ کوئی حقیر فقیر نہیں ہے. لہذا اجرت کو متوازن ہونا چاہیے، عادلانہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اجرت تو پہلے طے ہونا چاہیے تاکہ دونوں کا اختیار معلوم ہو. وہ نوکر نہیں کہ آؤ کام کرو جو ہمارا جی چاہے گا دے دیں گے، نہیں. یہ نوکری، یہ مزدوری کے معنی ہے کہ دونوں کے درمیان طے ہونا چاہیے. اسی لیے معصومین نے اس بات کو زور دیا ہے کہ اجرت طے کرو.
اور میرے مولا نے ایک عجیب و غریب فقہ ارشاد فرمایا، قربان چاہیے، فرمایا کہ اجرت ہمیشہ طے کرو. طے کرنے اور نہ کرنے کا فرق کیا ہوگا؟ اگر تم نے طے نہیں کیا تو جتنا بھی دے دو گے تم سمجھو گے گھر لوٹا دیا، اس کا چہرہ اترا ہی رہے. اور اگر تم نے اجرت طے کر لی اور ایک پیسہ بھی بڑھا دیا تو وہ شرمندہ احسان ہو جائے گا. طے نہ کرنے میں گھر لوٹا دو گے جب بھی احسان نہ مانے گا. یہی کہہ دے اتنا کام لے لیا اور خالی 50 درہم دیے. اور اگر تم نے 40 طے کر کے 41 دے دیا کہ بڑا شریف آدمی ہے، طے تو 40 ہی ہوا تھا مگر اس نے 41 دے دیا. تو طے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم اگر کچھ زیادہ دے دو گے، احسان کرو گے تو وہ احسان شناس رہے گا، اور اگر نہیں طے کرو گے تو تمہارے احسان کو اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور تیسری بات جو مجھے 2 مقامات ملی، سرکار دو عالم کا ارشاد بھی ہے اور امام علی رضا کا ارشاد بھی ہے، اور معصومین کے یہاں یہ بات مسلسل پائی جاتی ہے کہ دیکھو اجرت اور مزدوری کے بارے میں یہ یاد رکھنا کہ مزدور کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے. تو جملہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے. میں پھر دہراؤں گا تو یہی آخری فقرہ ہے تذکرہ مسائل. توجہ کریں، یہ فقرہ مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اجرت کی شان یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے اور اجرت اسے دے دو. سنا نہیں آپ نے؟ ہر غریب پوچھے میں یہ بات کہی جاتی ہے، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد سب کو معلوم ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے مگر اس کی اجرت دے دو. میں یہ دہرا رہا ہوں جملے کو نگاہ میں رکھیے گا، حضور کا ارشاد ہے. اب میں امام رضا کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، حضور کا ارشاد، پیغمبر کا ارشاد ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے اور اس کی اجرت اس کو دے دو. سرکار اتنا زور مزدور کے حق میں کیوں؟ اتنا زور مزدور کے بارے میں کیوں کہ پسینہ خشک نہ ہونے پائے اور اجرت اس کو مل جائے؟ تو عجب نہیں پیغمبر جواب دے، میں مزدور کا مرتبہ نہیں اجرت کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اجرت کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ مزاج اجرت یہ ہے کہ کام کرنے والے کا پسینہ نہ سوکھنے پائے اور اجرت دے دی جائے. عجب قیامت ہے جب اپنی اجرت لینے کا وقت آتا ہے. توجہ کریں گے، جب اپنی اجرت لینے کا وقت آتا ہے تو ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد رہتی ہے. سب اپنے احساس سے جھگڑا کرتے ہیں کہ دیکھو پسینہ خشک نہ ہونے پائے اور میری اجرت ملنی چاہیے، اور جب پیغمبر کی اجرت دینے کا وقت آئے تو 14 صدیاں گزر جائے کوئی اجرت پیغمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ تم نے مزدوروں کی اہمیت پہچانی ہے اور جس نے امت کے بعد اتنی زحمتیں برداشت کی ہے نہ اسے پہچانا نہ اس کی اجرت کی قدر و قیمت کو پہچانا. ایک طرح بڑے محمد ہم اسی بات کو اپنے لیے تو رائے امتیاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اجرت ہم سے مانگی اس اجرت کو اپنے امکان پر پیش کر دیا. ہم کون قیمت لگانے والے، ہم کون یہ کہنے والے کہ آپ محنت کریں ہم اجرت دیں گے؟ وہ تو سرکار نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اپنی محنت کی اجرت چاہیے، مجھے اپنے تبلیغ کی اجرت چاہیے. سرکار کیا چاہیے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، مجھے اقربا کی محبت چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے. تو اپنی اپنی مزدوری کے بارے میں سب کو یاد ہے کہ پسینہ خشک نہ ہونے پائے اور اجرت دے دی جائے. اور سرکار دو عالم جس اجرت کو مان رہے ہیں وہ کیوں نہیں دی جاتی؟ تو جنہوں نے پیغمبر کی زحمتوں کی قدر پہچانی تھی انہوں نے سرکار کی خدمت میں جو اجرت ہر دور میں ہمیشہ ہر زمانے پیش کی. سرکار آپ کے اقربا کی محبت اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور نے اپنی تبلیغات کی اجرت اور اس کا معاوضہ قرار دیا ہے. ہر انسان جس کے ذہن میں یہ احساس پایا جاتا ہو یہی وہ انسان ہے جو قدر اجرت جانتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو. یہ اسلام کا برتاؤ ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے مرتبے کو بلند کر دیا. بس میں تذکرے کو منزل مسائل تک لے آیا. ارباب اعضاء، ابھی تک میں نے گزارش کی کہ دنیا میں بدترین شے کا نام ہے غلامی، کہ جہاں انسان کے سارے اختیارات اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مگر یہ غلامی اگر آل محمد کی طرف منسوخ ہو جائے
اگر یہ غلامی اللہ والوں کی طرف منسوخ ہو جائے تو اتنی اہمیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ آزاد کرنا چاہتے ہیں، غلام جانا نہیں چاہتے۔ کیا مرتبہ دیا ہے اس گھرانے نے غلاموں کو! ایک مثال نہیں، کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ والوں کے یہاں کتنی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ جب کسی غلام کو راہ خدا میں آزاد کرنا چاہا، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا، کہ آپ نے آزاد کیا، یہ آپ کا عمل خیر ہے، یہ آپ کا احسان ہے، مگر ہم آپ کے آستانے کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کی چوکھٹ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ نہ ہو سکے گا۔ دنیا کی شہنشاہی قربان آپ کے در کی غلامی، دنیا کی بادشاہت قربان آپ کے در کی غلامی پر۔ یہی کردار کمبر کا دیکھا، یہی کردار بلال کا دیکھا، یہی کردار میسم کا دیکھا، یہی کردار آل محمد کے تمام غلاموں کو دیکھا، اور یہی انداز کربلا کے میدان میں ان بندگان خدا کا دیکھا جو آئے تھے، غلام بن کے آئے تھے، اپنے اپنے آقا کی خدمت کے ساتھ آئے تھے، مگر جب کربلا میں آئے تو فرزند رسول نے آواز دی، یہ غلامی اتنی باعزت ہو جائے گی، اس غلامی کو اتنا بڑا شرف دے دوں گا کہ دنیا کو اندازہ ہو کہ دنیا کی آزادی میں کچھ نہیں رکھا ہے، اگر کچھ رکھا ہے تو اس در کی غلامی میں رکھا۔ ارباب رضا، آج مجھے انہی بندگان خدا کا ذکر کرنا ہے کہ جو کربلا میں غلاموں کی حیثیت سے آئے تھے۔ ایک دو نہیں ہیں، متعدد افراد جو کربلا میں غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ غلام ابو ذر جون، غلام ترکی، واصف، اسلم، اور کتنے غلام ہیں جو کربلا کے میدان میں اکٹھا ہو گئے۔ غلام بھی کربلا میں ہیں، کنیزیں بھی کربلا میں ہیں، وہ ایک مستقل خاتمہ، وہ ایک مستقل آل محمد کے گھر کی کنیز جو شہزادی کائنات کے طور سے برابری گھر کی خدمت کر رہی ہے۔ گھر کے اندر فضا کو دیکھا تو اتنا بعظمت دیکھا، اتنا مرتبہ والا دیکھا کہ دنیا میں کسی آزاد عورت کو یہ مرتبہ نہ ملا جو گھر کی کنیز کو ملا کہ حسین جب رخصت آخر کے وقت چلنے لگے تو جہاں آواز کی بہن زینب میرا آخری سلام، بہن ام کلثوم میرا آخری سلام، سکینہ رقیہ میرا آخری سلام، وہی آواز فضا میرا سلام، فضا میرا آخری سلام دے دو، تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس گھر میں آنے کے بعد پھر کنیزیں رہ جاتی، اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے کہ سردار جوانان جنت در خیمہ پر کھڑا ہو کر فضا کو سلام کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد کے۔ ہر بات رضا ذکر آیا ہے تو حق ہے فضا کا، اس لیے جملہ اور کہہ کے اور دو غلاموں کا تذکرہ کر کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ دیکھا جب باپ کا یہ برتاؤ دیکھا کہ در خیمہ پر کھڑے ہو کے آواز کی فضا میرا سلام دے دو، اور دوسری مرتبہ بیٹے کا برتاؤ دیکھا جب 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلنے لگا، عابد بیمار قافلہ سالار ہیں، پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں اب چچا تو نہیں ہے، اب عباس علمدار تو نہیں ہے، اب بھیالیت پر تو نہیں ہے، اب تو قافلے کا ذمہ دار میں ہوں، آئیے میں سہارا دے کے آپ کو سوار کرا دوں، آئیے شہزادی میں آپ کو سوار کرا دوں۔ ایک ایک بیوی کو سہارا دے کے عابد بیمار سوار کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک ایک مطلب فضا کے قریب آئے، فضا اب اس قافلے کا قافلے سالار میں ہوں، آؤ میں تمہیں بھی ناقے پر سوار کرا دوں۔ اللہ وہ حسین کا قول، یہ عابد بیمار کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جو اس گھر میں کنیز بن کے آئی اس خاتون کو کتنا بڑا مرتبہ ملا، اور اس کے بعد میدان کربلا میں جو برتاؤ حسین کا غلاموں کے ساتھ دیکھا، بس 2 مرحلے اور 5 منٹ کے اندر مجھے تمام کرو، انشاءاللہ آپ بہت گزار ہوں گے۔ ایک مرتبہ جاؤں غلام مولا کے سامنے آئے، دست عجب چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے جون کو دیکھا، جون خیر تو ہے کیا مولا مرنے کی اجازت دے دی، آقا میدان میں جانے کی اجازت دے دیے۔ حسین خاموش نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مطلب جون عجب سے کہا تھا مولا
کیا مجھے اس لیے اجازت نہیں ملتی کہ میرا رنگ سیاہ ہے؟ مولا کیا اس لیے مجھے اجازت نہیں ملتی کہ میرے پسینے سے بو آ رہی ہے؟ میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ شہیدوں کے خون میں شامل ہو جائے. آقا مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ اور یہ کہتے کہتے جو نے جب جملہ کہہ دیا کیا مولا اگر میری محبت سچی ہے، آقا اگر میری محبت مخلصانہ ہے تو صحیح ہے میرا خون شہیدوں کے خون میں شامل ہو جائے. تو یہ سننا تھا. ایک متاثر گھر آیا، فرزند رسول نے فرمایا جون میں تمہیں روکنا نہیں، خبردار کو یہ نہ سوچے کہ رنگ سیاہ ہے تو سینے سے بو آ رہی ہے اس لیے اجازت نہیں دیتا. نہیں جون یہ بات نہیں ہے کہ میں نے تم کو بچا کے رکھا تھا اپنے بیمار بیٹے کی خدمت کی. سنو جو بہت لوگ، میں نے تمہیں بچا کے رکھا ہے اپنے بیمار بیٹے کی خدمت کے لیے جب تک وہ اجازت نہ دے دی. میں تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں؟ میں نے مقتل میں دیکھا تو یہ سننا تھا. جو آدمی بیمار کے خیمے کے قریب آئے پشت خیمہ پر کھڑے ہو کے آواز دی میرے بیمار امام سید الساجدین میں آپ کے بابا کی خدمت میں اجازت دینے کے لیے گیا تھا. فرمایا میں نے تم کو اپنے بیمار بیٹے کی خدمت کے لیے بچا کے رکھا ہے. مولا اب آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ آقا اب آپ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ اصحاب انصار چاہنے والے کام آتے جا رہے ہیں، باپ تنہا ہوتا جا رہا ہے، آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے روکیں گے یا بابا پر قربان ہونے کی اجازت دیں گے؟ رونے والوں میں نے مقتل میں گزرا دیکھا ایک بڑا گھبرا کے بیمار امام نے آواز دی ارے جون جلدی جاؤ جلدی جاؤ مجھے کوئی خدمت درکار نہیں ہے. ارے میرے بابا پر قربان ہو جاؤ جس کے چاہنے والے مسلسل کم ہوتے جا رہے. اجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد کے. بس آخری فکرہ یہ ایک منزل دیکھی اور دوسرا فکرہ دیکھا. غلام مولا کی خدمت میں آیا، اجازت ملی، میدان میں آیا مشغول جہاد رہا. جب جہاد کا حق ادا ہو گیا اور جس زخموں سے چور ہو گیا گھوڑے سے گرنے لگا، آواز دیا مولا نہ سن سکو گیا جو آواز دیا مولا ادرکنی. مولا یہ غلام کی خبر لیجیے. حسین جس انداز سے حبیب کے سراہنے گئے، جس انداز سے مسلم کے سراہنے گئے، جس انداز سے تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر اور قاسم کے سراہنے جائیں گے، اسی انداز سے حسین تیز قدم بڑھاتے ہوئے غلام کے سراہنے جا رہے ہیں. سن سکو گے عزیزو حسین آئے اور اس عالم میں پہنچے جب غلام زخموں سے چور ہو کے بے ہوش پڑا ہوا رش کے عالم میں خاص کربلا پر پڑا ہوا ہے. حسین سراہنے آ کے بیٹھے، سر اٹھا کے زانوں کو رکھا، سر اٹھا کے غلام کا زانوں کو رکھا اور دیکھا ہوش نہیں آتا ہے. ارے آپ کو جانتے ہیں کہ اگر کسی کے ہوش کو ہوش میں لانا ہو کوئی رش کھا جائے اور اسے ہوش میں لانا ہو تو پانی چھڑکا جاتا ہے، مگر یہ حسین کی بے کسی پانی کا ایک قطرہ خیمے میں نہیں ہے. سنیں گے حسین نے کیا کیا؟ اپنا رخسار غلام کے رخسار پر رکھ دیا اور آنسو بہانا شروع کیے. اب جو آنسو کی گرمی پہنچی آنکھ کھولی، ارے مولا یہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے؟ کہا تو نے میری راہ میں قربانی دی. کہا یہ دیکھیے کہا آپ کے رخسار، کہا میرے رخسار. میں کہوں گا مولا ارے غلام کو یہ مرتبہ ملا کہ وقت آخرات کے رخسار غلام کے رخسار پر، مگر اس وقت کیا ہوگا جب آپ کا وقت آخر ہوگا؟ زمین کربلا پر حسین کے رخسار شبر کا خنجر چل رہا ہے، کربلا کی زمین ہل رہی ہے، صحرا فریاد کر رہی ارے میرے نام، ارے میرے حسین میرے سامنے.